کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی ادب کرنے والا رکھے۔ ایک جملہ بول کے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ علم ہو تو ادب نہیں آتا، علم ہو تو ادب ہو تو علم آ جاتا ہے، علم ہو تو ادب نہیں آتا۔ علم کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، ادب نہیں تھا، اس لیے علم ہو تو ادب، ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ یہ سادہ سا نسخہ ترقی کرنے کا۔ علم نہیں بھی ہے، ادب کرنا شروع کر دیں، اللہ ادب کے صدقے آپ کو علم بھی دے دے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور کمال کا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار جدوں بھی سننا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ ترقی بھلائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس ادب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو کل سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہیں۔ یہ بندے کی تباہی کی پہلی وجہ ہوتی ہے، جو بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو جب بھی کچھ سکھانا ہو تو سب سے پہلے ادب سکھاتے ہیں۔ ادب کرتی رہے گی تو علم آتا رہے گا، ورنہ علم لوگوں کے پاس ہزاروں کتابوں کا ہوتا ہے، اور ادب کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے کو سیدھا سلام بھی نہیں کر سکتے۔ میں بس ایک جملہ بول کے اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت والے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، جس پلڑے میں بندے کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، میرے نبی نے فرمایا نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ بندے کا اچھا اخلاق ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کی میرے نبی نے، فرمایا جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا نا وہ اس بندے کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ابھی بندہ نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ اخلاق کا برا ہو۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، وہ ساری رات نوافل پڑھتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے۔ ساری رات کیا کرتی ہے؟ پھر بولیں، اور سارا دن کیا کرتی ہے؟ لیکن آقا اس کے پڑوسی اس سے اذیت میں رہتے ہیں، میرے نبی میں وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اس کے آقا ہماری پڑوسن ہے، نہ زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، نہ زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتی، سخت کلامی نہیں کرتی، سخت گفتگو نہیں کرتی، میرے نبی پاک میں وہ جنت میں جائے گی۔ ہمارے پاس شاید اعمال کا بہت ذخیرہ ہو آپ کے پاس، ہمارے پاس تو اعمال بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، عمل تب کام آئیں گے جب آپ مخلوق کو اذیت نہیں دیں گے۔ اذیت دیں گے تو اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس واسطے علم ہو تو ادب، ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ساری زندگی ادب کرنے والوں میں رکھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزر گیا، جناب عمر فاروق کا آ رہا ہے، اور اس کے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جس کو ہم سب کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت زندگی میں دی، جن کی عزت پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی، اس کے باوجود صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا؟ جناب عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، مولا علی مرتضیٰ شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے۔ آخر ان کو شہید کرنے کی کیا وجہ؟ ہم سوچتے ہیں یار وہ کتنے بدبخت ہوں گے کہ جو اس دور میں دین کا کام روکتے ہوں گے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی نسل آج بھی موجود ہے، جن کو دین کی ترقی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اور اس کے ساتھ میں موضوع جوڑوں گا کہ آج بھی مسجد اقصی، بیت المقدس پہ یہودی بار بار حملہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ وہاں سے مسلمانوں کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج بھی یہودی مسلمان کا دشمن کیوں ہے۔
ہم ایک نا مثال دیتے ہیں کہ یار دیکھو وہ غیر مسلم ہے، وہ چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے، یہ مسلمان ہے ملاوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان غلط کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے. وہ ملاوٹ نہیں کرتے، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہماری یہ عادت غلط ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انگریز کوک بناتا ہے، پیپسی بناتا ہے، پیپسی بہتر ہے کہ مسلمانوں کی کچی لسی بہتر ہے؟ بولے یار. آپ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، وہ پیزا بناتا ہے میدے کا، اچھی چیز کون سی ہے؟ اس طرح مثالیں دوں گا تو بڑی طویل گفتگو. صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ آپ کے میدوں کا بڑا غر کر رہی ہے. اب صرف سوال یہ سمجھنا ہے کہ یہودی ابتدائے اسلام سے لے کے آج تک مسلمانوں کے مخالف کیوں ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے نا، تو مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو اس وقت مدینے میں آباد تھے. بنو قیقا، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینے کی حدود میں رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ آپ کو آپ کے نصاب کی کتابوں میں سے نہیں ملے گی. اور جب نبی پاک وہاں پہ گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا، اذیت دینی شروع کی، اسلام کے خلاف فتنے پیدا کرنے شروع کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبیلوں کو بلایا اور تینوں قبیلوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا. وعدہ یہ تھا کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، مل جل کے مدینے میں رہتے ہیں. لیکن اگر باہر کا کوئی بندہ مدینے پہ حملہ کر دے تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نہ ہم آپ کو اذیت دیں گے نہ آپ ہمیں اذیت دیں گے، مل کے مدینے میں رہتے ہیں. لیکن اگر باہر کی کوئی فوج، باہر کا کوئی لشکر آ کے مدینے پہ حملہ کرے تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کا نام تھا میثاق مدینہ. مدینے میں جو پہلا وعدہ ہوا وہ یہ تھا. اب یہ معاہدہ طے ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین اسلام کی اشاعت کا کام شروع کر دیا. سب سے پہلے جس قبیلے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑا وہ بنو قیقا کا قبیلہ تھا. انہوں نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی 3 ہجری میں. وعدہ کرنے کے 3 سال بعد انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا احاطہ کیا، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اس کو. ابو لبابہ صحابی تھے، انہوں نے جا کے لشکر لے کے جا کے اس کو گھیر لیا. یہ سارا قبیلہ نا اپنے اپنے قلعوں میں جا کے چھپ گیا. 12 دن تک یہ اپنے قلعوں میں چھپے رہے اور قلعوں سے باہر نہیں آئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی اپنائی. وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اعلان کر دو اگر تم اپنے قلعوں سے باہر نہ آئے تو ہم تمہارے درخت، تمہارے باغات، تمہاری کھیتیاں سب کچھ جلا دیں گے. اب جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ ہمارے باغات، کھیتیاں، باغ یہ سب کچھ جل گیا، ہمارا تو کل اثاثہ ہی لٹ جائے گا، تو ہم زندگی کیسے بسر کریں گے. یہ اعلان سن کے نا 12 دن کے بعد وہ سارا قبیلہ نا اپنے اپنے قلعوں سے باہر آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا معافی مانگنے لگا کہ ہم نے وعدہ توڑ دیا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف کریں گے لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تمہیں معافی دے دی لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ تم سارے کے سارے ابھی کے ابھی مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، اب تمہارا مدینے میں رہنا نہیں بنتا، کیونکہ تم مدینے میں اس شرط پہ تھے کہ ایک دوسرے کو اذیت نہیں دیں گے. تم نے وعدہ توڑا ہے، اب معافی کی صورت یہ ہے، جنگ تم سے نہیں کرتے، معافی کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ چھوڑو اور چلے جاؤ. اس طرح پہلا قبیلہ یہودیوں کا جو مدینے سے نکلا بنو قیقا تھا. اب دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا، اس نے 4 ہجری میں اگلے ہی سال نبی پاک سے کیا وہ وعدہ توڑ دیا. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم کسی مسئلے کے لیے نبی پاک کو اپنے قبیلے میں بلاتے ہیں، ایک دیوار کے سائے میں حضور کو بٹھاتے ہیں اور اوپر سے کسی نوجوان کو کہیں گے کہ وزنی پتھر مارو اور نعوذ باللہ نبی پاک کو شہید کر دیا جائے.
انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ہمارے قبیلے میں نا دیت کا ایک مسئلہ ہے۔ دیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ قتل کر دے اور اس کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں دیت کا مسئلہ ہے، آپ مسئلہ حل کرنے کے لیے آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے سائے میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ جبریل آ گئے، آ کے عرض کی آقا یہاں سے اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فوراً مدینے میں چلے جائیں، آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آگے مسجد نبوی میں آئے تو آ کے جبریل پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ یہودی یہ سازش کر چکے تھے کہ جب آپ وہاں پہ گفتگو شروع کریں گے تو اوپر سے ایک وزنی پتھر پھینکیں گے جس کو وہ حادثاتی موت کہیں گے اور نعوذ باللہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور جا کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قبیلہ 15 دن تک اپنے قلعوں میں چھپا رہا۔ 15 دن کے بعد جب بھوک پیاس ستائی اور اپنے قلعوں سے باہر آئے تو آ کے معافی مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو 10 دن کی مہلت دی کہ تمہارے پاس 10 دن کا وقت ہے، تم اپنا اپنا سامان اٹھاؤ، لیکن اس سامان میں تم جنگی ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، جنگی ساز و سامان تم چھوڑ کے جاؤ گے، باقی جو تمہارا دل چاہتا ہے جو چیز تمہاری ہے تم لے کے مدینے سے نکل جاؤ۔ یہ قبیلہ اتنا لالچی تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی چوگاٹھیں بھی اتار لی، دروازے بھی اتار لیے، سامان سارا لوڈ کیا، اور یہ قبیلہ جا کے خیبر میں آباد ہوا۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ خیبر گیا تھا، جس خیبر کے مقام پہ مولا علی نے دروازہ اکھاڑا تھا نا، یہ وہ قبیلہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ اب تیسرا قبیلہ بچا۔ اب اس قبیلے نے اگلے ہی سال 5 ہجری میں نبی پاک سے کیا، وعدہ توڑ دیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ جب ان کے کچھ مرد مر گئے نا تو یہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے وعدہ توڑ دیا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو نبی پاک نے اس تیسرے قبیلے کو بھی یہی شرط رکھی اور معافی دی کہ آپ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، ہماری آپ سے جنگ ختم ہے۔ اب یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بڑی توجہ طلب بات ہے، ان سارے یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا کیونکہ یہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیتوں کے اندر ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے وہ یہودیوں کو عرب سے نکال دے، عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر ایک یہودی بھی باقی نہ چھوڑے۔ نبی پاک نے صرف مدینے کی حدود سے نکالا تھا، لیکن نبی پاک نے وصیت یہ کی تھی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب یعنی جتنی عرب کی پٹی ہے نا، یہاں سے یہودیوں کو نکال دینا اور پھر اسلام کا کام کرنا، ورنہ یہودی تمہیں اسلام کا کام نہیں کرنے دیں گے۔ اسلام میں کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والے جتنے بھی تھے نبی پاک نے ان کے لیے وصیت کر دی کہ آپ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیں۔ اب نبی پاک کے بعد خلیفہ بنے جناب ابو بکر صدیق، صرف اور صرف 2.5 سال آپ کی خلافت تھی، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کا ری ایکشن ہوا، جس کی بنیاد پر صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اب جناب صدیق اکبر کے بعد خلیفہ بنے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی پاک کی وصیت تھی کہ ایک یہودی بھی عرب میں نہیں چھوڑنا، ان سب کو عرب کی حدود سے باہر نکال دو۔ اس وصیت پہ عمل کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے پوری عرب کی پٹی سے جتنا بھی عرب کا جزیرہ تھا سب یہودیوں کو عرب سے باہر نکال دیا۔ یہ ایران میں چلے گئے، شام میں چلے گئے، یہ سارے کے سارے عرب سے نکل گئے۔ اب یہودیوں کو سب سے پہلا جو غصہ تھا مسلمانوں پہ وہ کیا تھا؟ عرب سے پھر بولے نکالا کس نے؟ بس یہ باتیں ذہن میں رکھنی، پھر آپ کو سارا اسلام کا پس منظر سمجھ آئے گا کہ آخر یہ آج بھی یہودی مسلمانوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ اب جناب عمر فاروق نے ان کو جب نکال دیا، یہ سارے عرب سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرب کی ساری پٹی یہودیوں سے خالی کروا لی اور یہ یہودی سارے نکل کے ایران کی طرف، شام کی طرف چلے گئے۔ اب جو قبیلے عرب سے نکل کے گئے تھے اس قبیلوں کے اندر ایک بندہ تھا ان کی نسل میں سے
اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ تھا یہودی، لیکن اس نے لبادہ مسلمانوں کا اوڑا ہوا تھا. یہ عبداللہ بن سبا جو تھا یہ گیا ایران میں. اب اسلام کی جو تاریخ ہے نا مخالفت کی توجہ سے سننی ہے. یہ کہاں پہ گیا؟ پھر بولیں ایران میں. اور دور خلافت کس کا تھا اس وقت؟ جناب عمر فاروق کا. ایران کو پہلے ہی بڑا غصہ تھا حضرت عمر فاروق پہ. ایران کا غصہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کیسر و کسرا جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کیسر و کسرا کو فتح کیا تھا جناب عمر فاروق نے. اور ایران کو غصہ اس چیز کا تھا. اور کیسر و کسرا کی جو شہزادی آئی تھی مدینہ میں قیدی ہو کے، جناب عمر فاروق نے ان کا نکاح کیا تھا امام حسین سے. ٹھیک ہے. اب ایران کو بڑا غصہ تھا، اور غصے کی ایک وجہ اور بھی تھی. ایران کے اندر نا ایک قالین تھا، شاہی قالین، جس کے اوپر وقت کے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے سوا کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب جب کیسر و کسرا فتح ہو گیا تو وہ قالین بھی مال غنیمت میں نہ مدینے آیا. اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ اتنا مہنگا قالین ہے، اتنی قدر و قیمت تھی اس کی. صحابہ نے مشورہ دیا جناب عمر کو کہ آپ اس کو نا مسجد نبوی میں بچھائیں تاکہ ہم اس کے اوپر نماز پڑھا کریں. بعض صحابہ نے کہا کہ آپ اس کو مہمان خانے میں بچھائیں کہ جو ہمارے مہمان آئیں ہم عزت کے لیے مہمان اس کے اوپر بٹھائیں. جب سارے صحابہ کی رائے جناب عمر نے سن لی نا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں صحابہ جوتا اتارتے نا نماز کے لیے، اس کو وہاں بچھاؤ. نبی پاک کے صحابہ اس کے اوپر جوتے اتاریں اور آ کے رب کو سجدہ کریں. ورنہ اگر اس قالین کو اسلام پروٹوکول دیا گیا تو کل کو تو لوگوں کی عزت، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جائے گی، لوگ اس قالین سے پیار کریں گے. اور اسلام ذاتیات نہیں سکھاتا، اسلام چیزوں سے محبت نہیں سکھاتا، اسلام اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھاتا ہے. آپ نے کہ اس کو جوتوں والی جگہ پہ بچھاؤ. اب ایران کو بڑا غصہ تھا کہ ہماری سلطنت بھی چھین لی، ہمارے قالین کو جوتوں کی جگہ پہ رکھا، ہماری شہزادی کو بھی لے گئے. اب ایران کو غصہ تھا. اب عبداللہ بن سبا، وہ یہودی جس کے آباء و اجداد مدینے سے نکلے تھے، وہ ایران میں گیا اور اس نے جا کے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا. اس نے کہا کہ جو الہی خلافت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو خلافت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف نبی کے خاندان کے لیے ہوتی ہے، اس کے سوا نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلا شخص تھا عبداللہ بن سبا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ امامت فرض ہے مولا علی کے لیے، خلافت فرض ہے مولا علی کے لیے. سب سے پہلے اس بندے نے یہ نعرہ لگایا تھا. اب عبداللہ بن سبا نے وہاں پہ جا کے یہ نعرہ لگایا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اظہار کیا. اور سب سے پہلے عبداللہ بن سبا وہ بندہ تھا جس نے سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو گندی گالیاں نکالی تھیں. کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ خلیفہ چنتے تھے مشاورت کے ساتھ، کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے نا، جن کو بدری صحابہ کہتے ہیں، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر پیچیدگی پیدا ہو جاتی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہ اصول تھا کہ جس طرف بدری صحابہ ہوں گے وہ فیصلہ حتمی ہوگا. تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ مشاورت کے ساتھ خلیفہ بنایا کرتے تھے. اور اس نے ایران کے اندر جا کے یہ سب سے پہلے نظریہ دیا کہ خلافت جو ہوتی ہے وہ صرف نبی کے خاندان کی ہوتی ہے. اور اس نے جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو غلیظ گالیاں نکالی. اور مولا علی کے لیے اس نے نعرے لگایا کہ خلافت صرف مولا علی کے، باقی سب نے قبضہ کیا ہوا ہے. مولا علی نے اس کو قید کر لیا عبداللہ بن سبا کو. اب جب یہ قیدی بن کے آیا تو مولا علی تو پھر شیر خدا تھے، تلوار نکال لی، اس کی گردن کاٹنے لگے کہ تو صحابہ کو گالیاں کیوں دیتا ہے اور میرے لیے امامت فرض کیوں کرتا ہے. تو اس کا نا سارا قبیلہ آ گیا. اس نے کہا مولا علی سے کہ آپ کی محبت میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور آپ اس کو قتل کرنے لگے. اب فیصلہ یہ ہوا کہ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن ملک سے نکال دیں. اب مولا علی نے اس کو وہاں سے بھی نکال دیا اور مدائن کی طرف بھیج دیا. اب اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کر مختلف قبیلوں کو جمع کرتا اور یہ نعرہ لگاتا، اہل بیت کے فضائل اس انداز میں بیان کرتا کہ صحابہ کی گستاخی کرتا. اب جب اس نے یہ نعرہ لگاتے لگاتے 3 سلطنت کو گھیر لیا، بصرہ کو، کوفہ کو اور مصر کو.
اس نے ان 3 سلطنت کے اندر یہ نعرہ بڑا عروج پہ لگا دیا. اب وہاں سے ایک ہزار بندہ جو تھا وہ مدینے کی طرف آیا. اب یہ دور خلافت ہے جناب عثمان غنی کا. عبداللہ بن سبا نے جب ایران کے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگایا تو ایران والوں نے بدلہ لینے کے لیے جناب عمر فاروق کو شہید کروا دیا. اب اس نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ اب جناب عمر تو شہید ہو گئے ہیں تو خلیفہ اب مولا علی کو بنائے. عرب والوں نے بدری صحابہ نے مشاورت کر کے خلیفہ بنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے ایک ہزار بندہ مدینے میں آیا اور انہوں نے آ کے مسجد نبوی کو گھیر لیا اور 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے رہے. اب جب یہ بندہ ایک ہزار بندہ بصرہ سے آیا، کوفہ سے آیا اور انہوں نے مسجد نبوی کو گھیر لیا. آج تاریخ میں علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے جتنا خان وادہ میدان کربلا میں شہید ہوا. کربلا میں جو پانی بند رہا وہ 4 دن، بعض روایتوں میں 7 دن ہے. ظلم کی انتہا تھی کربلا میں. لیکن آپ دوسری طرف تاریخ میں یہ بھی دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 40 دن پانی بند رہا. تاریخ میں یہ واقعہ تو ہم سب بیان کرتے ہیں کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکیزہ لے کے آ رہے تھے تو آپ پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ آپ کے بازو شہید ہو گئے، تلوار ماری بازو کاٹ دیے گئے. اور جب عثمان غنی کے لیے پانی بند تھا نا تو تب مشکیزے بھر کے لانے والے اور کوئی نہیں تھے، مولا علی تھے. مولا علی کے مشکیزوں پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ آپ کا مشکیزہ چھنی ہو گیا تھا اور ایک تیر مولا علی کے کندھے پہ بھی لگا تھا اور آپ سے خون کے فوارے نکلے تھے. تو مولا علی نے اپنی پگڑی اتار کے یوں اچھالی کہ عثمان غنی اپنے گھر سے دیکھ لیں کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے مجھ پہ پانی بند کر دیا گیا. میں تو پانی لا رہا تھا لیکن مجھ پہ تیر اتنے چلائے گئے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا. آج لوگ صحابہ کے بارے میں کیسے اختلاف کر لیتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نظر بند تھے نا تو آپ کے دروازے پہ پہرا دینے والے اور کوئی نہیں تھے. امام حسن تھے اور امام حسین تھے جو تلواریں لے کے آپ کے دروازے پہ کھڑے تھے. اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیا گیا تو آپ کے پاس 3 راستے تھے. بس میں طریق کو مختصر کر کے اختتام کی طرف لا رہا ہوں. 3 راستے تھے عثمان غنی کے پاس. پہلا راستہ یہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیتے اور گھیرا کرنے والوں کے لیے خلافت چھوڑ دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا اور لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، تم نے قمیض نہیں دینی. اور اگر عثمان غنی چند ہزار لوگوں سے ڈر کے خلافت دے دیتے تو قیامت تک کے لیے یہ رواج بن جاتا کہ لوگ بھی چند ہزار لوگ مل کے جاؤ اور حکومت ہی گرا دو. حالانکہ عثمان غنی کے غلام ننگی تلواریں لے کے آئے تھے. جناب ابو ہریرہ جن کا تعلق صرف پڑھنے اور پڑھانے سے تھا وہ بھی ننگی تلوار لے کے آئے تھے کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے سب کو منع فرمایا. پہلا آپشن آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیتے، لیکن نبی پاک نے آپ فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں خلافت ملے گی اور لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، تم نے خلافت نہیں دینی. دوسری صورت عثمان غنی کے پاس یہ تھی کہ آپ ان کا مقابلہ کرتے اور آپ کے پاس صحابہ کی فوج بھی تھی. اگرچہ اس وقت اکثر صحابہ حج کرنے کے لیے مکے گئے ہوئے تھے کیونکہ یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ان دنوں میں حج چل رہا تھا. صحابہ مدینے سے مکے گئے ہوئے تھے اور مولا علی ویسے مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے. اس کے باوجود آپ نے اپنے غلاموں کو اور صحابہ کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عثمان کی وجہ سے نبی کے حرم میں خون کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے. آپ نے جنگ نہیں کی، خون خرابہ نہیں کیا. آپ تھوڑی توجہ تو کریں، یہ وہ عثمان ہے جن پر پانی بند کیا گیا اور یہ وہ عثمان ہے جو پانی خرید کے مسلمانوں کو پلایا کرتے تھے. جس مسجد نبوی کے اندر عثمان غنی کو بند کیا گیا نا اس مسجد نبوی کی زمین دینے والے بھی عثمان غنی ہیں. یہ وہ عثمان غنی. تیسرا اور آخری راستہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ شہادت کو قبول کر لیتے، کیونکہ عبداللہ بن سبا نے بصرہ، کوفہ اور مصر میں جا کے یہ کہا تھا کہ تم 1,000 مدینے بندہ بھیجو، جب یہ لڑیں گے تو یہ مریں گے اور جب ان کی لاشیں ان کے ملکوں میں جائیں گی تو ان ملکوں میں اسلام کے خلاف آگ بڑکے گی.
کہ دیکھو مسلمانوں نے ہمارے بندے مار دیے. اب ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ جنگ ہو اور ہمارے بندے مریں تاکہ باقیوں کے اندر بھی آگ بڑھ کے اور ہم جا کے مدینے میں پھر حملہ کریں. لیکن عثمان غنی نے ایسا نہیں ہونے دیا اور آپ نے شہادت قبول کی. آخری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جناب عمر فاروق کو بھی شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، غصہ کس چیز کا تھا کہ جناب عمر فاروق نے سارے یہودیوں کو کہاں سے نکالا تھا؟ عرب سے نکالا تھا. اور اس دشمنی میں انہوں نے کس کو قتل کر دیا؟ جناب عمر فاروق کو. عثمان غنی بنے ان کے بعد خلیفہ، اور اس وقت وہ نعرہ کیا بلند کر چکے تھے کہ خلافت صرف کس کی ہے؟ مولا. سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا؟ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا. عثمان غنی کو اس لیے شہید کر دیا گیا. اب عثمان غنی کے بعد پھر دو گروہ بن گئے. ایک گروہ بنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مولا علی کا، جس کے اوپر آنے والے مہینے میں بہت سارے زبانیں دراز کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دونوں صحابی ہیں. کیا کہا؟ پھر بولیں. اور دونوں صحابی جنتی ہیں. بات ختم ہو گئی. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک جملے میں آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. نبی کے صحابہ آپس میں صلح کر کے چلے گئے. کیا کہا؟ نبی کے صحابہ آپس میں. آج جھگڑا کرنے والوں نے پھنس جانا ہے. وہ تو صلح کر کے چلے گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے معاویہ سے صلح کی ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس سے امام حسن صلح کر لیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کر سکتے. جس سے امام حسن صلح کر لیں ہم ان سے جھگڑا، اور جو امام حسین کو شہید کر دے ہم اس سے کبھی. سادہ سا کلیہ بھائی. جھگڑنے والی، فتنے والی، فساد والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. چلے میں آپ کو سادہ سی بات کرتا ہوں. دین کا زیادہ پتہ آج مولویوں کو ہے کہ امام حسن کو ہے؟ بولے یار. قرآن کو زیادہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسن؟ حدیث کو کون جانتا تھا؟ تو یار جب انہوں نے صلح کر لی ہے تو ہمیں مسئلہ کس چیز کا؟ وہ بڑے تھے نا. دین ان کے گھر میں نازل ہوتا رہا. جب وہ صلح کر کے چلے گئے تو ہمیں فتنہ کیوں کرنا چاہیے؟ آج بھلا کیا ہوتا ہے، میری طرف توجہ کیجئے گا، بات جلدی سمجھ آ جائے گی. ہمارے نا سنی بڑے بولے والے ہیں، کچھ زیادہ ہی وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ بولے والے ہیں. اچھا، ان کے سامنے کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو بلا کیا کہتے ہیں؟ یقین کرو میرے کو حوالہ نہیں سی ہے، میں چپ کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ میرے کو تو میں کی کر گیا. ہم معصوم ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں. حاجی صاحب 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، قرآن بھی پڑھتے ہوں، اگر ان کے گھر میں شادی اور تیل مہندی پہ گانے لگے ہوں نا، تو میں ایک بندہ پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب تاڑے گھر بھی؟ کہنے یار مفتی صاحب یقین کرو بڑی ٹیل لائی سی، بڑا زور لایا، لیکن گھر دے نہیں منے، بچے وڈے ہو گئے. میں کہہ کے تھک گیا، نہیں منے، میں کی کر سکنا. تو میں نے آگے سے ایک بات کی تھی، میں کہا صاحب تانوں ہنے تہاڈا ایک پتر کہے نا کہ مکان سارا میرے نامے لا دیو، تو پھر میں ویکھنا تہاڈی ماندا کوئی کہ نہیں ماندا. پھر تسی پیچھے پیچھے تو بچے. معصومیت ہماری صرف اور صرف دین کے بارے میں. حاجی صاحب کے ہاتھ بھی کام رہے ہوں، لیکن جب بیٹا کہے مکان میرے نام میں لاؤ تو ہی سوٹی چوک کے. بھائی دین اتنا لوارس تو نہیں ہے یار. اس واسطے جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہماری اس سے جنگ، اور جس نے امام حسین کو شہید کیا کبھی صلح. بس سادہ سا کلیہ یار. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ممبروں کے اوپر ننگی گالیاں دی جائیں، میں ان کے لیے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے تو جہاں پہ آج جنت البقیع ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک یہودی کی جگہ تھی. اب نبی پاک نا یہاں سے باہر نکلے اور نا جب جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو وہاں پہ یہودی جو مالک تھا نا اس نے اپنے اونٹ باندھے ہوئے تھے. تو نبی پاک کو یہ زمین ویسے بڑی پسند تھی. جنت البقیع وہ قبرستان ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف موجود ہے، اور نبی پاک کا اعلان ہے کہ جو شخص بھی مسلمان جنت البقیع میں دفن ہوگا، میں محمد قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہ قبرستان ہے، اور جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کے مزار ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ بھی جنت امام حسن جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں ان کا مزار بھی جنت جناب عثمان غنی کا روضہ بھی جنت حضور کی امی جان حلیمہ سعدیہ کا مزار بھی جنت حضور کی زوجہ اور محبوب زوجہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی جنت 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت البقیع کے قریب سے گزرے، اور یہ زمین تھی کہ یہودی اس نے اپنے اونٹ باندھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک نے زمین کو دیکھا، اور جب واپس آئے نا تو رستے میں عثمان غنی کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چکر لگانا، کیا فرمایا؟ چکر لگانا، زمین بڑی کمال کی ہے۔ کیا فرمایا؟ بولیں گے تو حدیث مددگار ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ چکر لگانا، زمین بڑی۔ اب عثمان غنی نے نبی پاک کا حکم سنا، چلے گئے، جا کے یہودی سے نا سودا کرنا شروع کر دیا۔ سودا کرتے کرتے زمین ہی خرید لیے، واپس آ گئے۔ واپس آ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آقا میں زمین خرید آیا ہوں۔ تو نبی پاک مسکرا پڑے، فرمایا عثمان میں نے تو کہا تھا کہ چکر لگانا، اور تم خرید آئے ہو۔ عرض کرنے لگے آقا آپ نے کہا تھا چکر لگانا، ساتھ یہ بھی تو کہا تھا نا کہ بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے خالی یہ تھوڑی کہا تھا کہ چکر لگانا ہے، ساتھ یہ بھی تو کہا تھا نا بڑی کمال کی، اور جو آپ کو کمال لگی ہے میں خرید کے بھی آ گیا ہوں۔ تو بھائی آپ تھوڑی توجہ کریں، جس زمین کے ٹکڑے پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور کے لخت جگر کا ٹکڑا جہاں پہ آرام کر رہی ہیں، وہ زمین تحفہ دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ سیدہ کے صدقے میں ملی، اگرچہ وہ زمین سیدہ فاطمہ کے صدقے ملی، لیکن تحفہ دینے والے کون ہیں؟ امام حسن وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، زمین دینے والے کون ہیں؟ حضور کی زوجہ آرام کر رہی ہیں، زمین دینے والے کون ہیں؟ جس مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے آج ہر امتی تڑپتا ہے، وہ زمین دینے والے کون ہیں؟ آج صحابہ کے اختلاف بیان کرنے چلے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدی کنگال نہیں ہوندا، سخی کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ آپ سارے وہ جانتے ہیں نا واقعہ کنویں والا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ یہودی کے پاس کنواں تھا، پانی میٹھا تھا، وہ بیچتا تھا۔ بڑی توجہ سے بات سننی، بس میں اس کا آخر والا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کنویں کی قیمت کتنی تھی؟ 500 یا 700 دینار، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی، صرف 500 دینار۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو کنواں خریدے گا میں جنت دوں گا۔ قیمت کتنی تھی اس کی؟ 500 یا عثمان غنی کھڑے ہوئے اور جا کے نا اس کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس یہودی کے پاس گئے، جا کے اسے سودا کرنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ کنواں بیچ دے۔ کہنے لگا میں تو کوئی نہیں بیچنا۔ فرمایا بیچ دے۔ کہتا میں نے نہیں بیچنا، آج میں جو تو قیمت مانگے گا وہی دوں گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ عثمان بڑا پکا تاجر ہے، اور عرب کے لوگ اس کی تجارت کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اب عثمان کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدنا ہے اور اس کی تجارت بڑی پکی ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں کنواں بیچوں گا، 1 دن کے لیے بیچوں گا، 1 دن تیرا 1 دن میرا، لیکن قیمت لوں گا 3000 دینار۔ قیمت تھی کتنی؟ اصل قیمت کتنی تھی؟ 500 یا اس نے مانگی کتنی؟ آج میں سودا منظور ہے۔ سودا وہ بڑا حیران ہوا کہ عثمان نے کبھی نقصان کی تجارت نہیں کی۔ مکے کے سردار بھی مثالیں دیتے ہیں کہ عثمان بڑا پکا تاجر ہے۔ اس نے 500 والی چیز 3000 میں خرید لی۔ کہنے لگا عثمان تجھے ہوا کیا؟ تو نے آج خسارے کا سودا کر لیا۔
فرمایا سودا نفع آج ہی تو کیا اس میں سے، آج ہی تو نفع کمایا۔ اس نے کہا نہیں یار، 500 والی چیز تو نے 3000 کی کیوں خریدی ہے؟ اب آپ نے فرمایا سن، تو نے قیمت لگائی تھی اپنی اوقات دیکھ کے، میں اپنی جیب میں 40,000 دینار ڈال کے لایا تھا۔ اس نے کہا 500 کی چیز کے لیے 40,000 دینار؟ اس نے کہا پہلے وجہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی فرمانے کہ سن، مسئلہ کنویں کی قیمت کا نہیں تھا، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا تھا۔ جب میرے نبی نے کہا کہ جنت، میں تو جنت خریدنے آیا تھا، چاہے وہ 500 کی مل جاتی، چاہے وہ 40,000 کی مل جاتی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو آپ کے لیے شاید نہیں ہو، مدینہ شریف میں آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے، آج بھی وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس میں پیسے آتے بھی ہیں اور پیسے جاتے بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی آج بھی پراپرٹی مدینہ میں موجود ہے، بائی نیم موجود ہے۔ اور اس سے اگلی بات بتاؤں آپ کو، آج بھی سعودی عرب میں پانی، گیس اور بجلی کا بل عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے۔ آپ واحد شخصیت ہیں کہ 1400 سال بیت گئے ہیں لیکن آپ کا بینک اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ اس واسطے ایک بات کو یاد رکھیں، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ بس جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، یہودیوں کو غصہ کس چیز کا ہے؟ عرب سے، اور یہی غصہ ان کو مسجد اقصیٰ میں ہے۔ جب ان کو مسجد اقصیٰ سے بھی نکالا گیا، جب وہ فتنہ کرنے لگے، فساد کرنے لگے، تو آج بھی یہودی اسی غصے میں مسجد اقصیٰ پہ حملہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جگہ واپس آنا، اور وہاں پہ آ کے وہ بت پرستی کریں گے۔ اس واسطے آپ کا عقیدہ، میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں، دو باتیں آپ سے اختتام کی طرف جاتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آگے محرم الحرام آ رہا ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا، احترام والا مہینہ ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، فتنہ نہ ہونے دیں، فساد نہ ہونے دیں، ادب اور احترام کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں۔ محرم کا سبق ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک جملہ بس بولوں گا۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یزید نے ووٹ مانگا تھا، امام حسین نے نہیں دیا، اور یہ اعلان کیا کہ ووٹ کسی ظالم کو نہیں دوں گا۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ اگر کوئی واقعی حقیقی طور پہ کربلا والوں سے محبت کرتا ہے تو یہ سبق یاد کر لے کہ ظالم کو ووٹ نہیں دینا۔ یزید نے کیا کہا تھا کہ صرف آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، کوئی جنگ نہیں۔ آپ کربلا کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آیا ہو۔ آپ کسی مسلک کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، شہید ہونے کے بعد بھی آپ کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ کربلا کا سبق کیا ہے کہ ظالم کو ووٹ، پھر بولیں، آخری بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ 10 محرم کو شربت کی سبیل لگا لینا، دیگ پکا کے ختم دلا کے تقسیم کر دینا۔ امام حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے، اور نہ ان کو ہماری سبیلوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری دیگوں کی ضرورت ہے، ان کو حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ آج سارے لوگ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے سر کہاں پہ کٹوایا؟ سجدے کی حالت میں۔ اور اگر ہمارے گھر میں ہی ایسے افراد ہوں سجدہ نہ کرتے ہوں تو سبیل لگانے سے کام پورا ہو جائے گا؟ دیگ پکانے سے؟ اس سے اگلی بات بھی کرتا ہوں، مسجدوں میں ختم دلانے سے۔ اچھا، مسجدوں میں ہم ختم دلا رہے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہوں، جی کربلا میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ممبر پہ جب حسینی کردار کی بات کرنے کی باری ہے، نہیں جی میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بس میں نے 2 جملوں میں ایک بات کہی۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ ظالم کو ووٹ، اور 10 محرم کو سبیلیں لگانا، دیگیں پکانا، یہ کربلا کا مقصد نہیں ہے۔ ثواب ضرور ہے، اجر ضرور ہے، لیکن کربلا کا مقصد کیا تھا کہ سر کٹ تو جاتا ہے لیکن ظالم کے آگے، جس دن آپ اس پہ عمل کر لیں گے آپ نے کربلا کا حق ادا کر دیا۔
ٹھیک ہے، اس واسطے ان باتوں کا خیال کریں۔ اور یہ جو صحابہ کے اندر اختلاف بیان کیے جاتے ہیں، خدا کے واسطے ان سے بچیں یار، ان سے بچ جائیں۔ جناب میرے فروغ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو جنت والوں کے لیے چراغ جس سے جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ چراغ عمر فاروق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جملہ بولنے لگا ہوں اور یہ سارے محرم آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اہل بیت جنت کے مالک ہیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جملہ یاد کر لیں، یاد رہے گا۔ اہل بیت جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی۔ خلاصہ کلام ہے، اہل بیت جنت کے اور نبی کا ہر صحابی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب سب نے جانے جنت میں ہے تو جھگڑا کس چیز کا؟ جو بحث کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں یار، کیا دنیا میں آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ان جنگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو صحابہ کی آپس میں ہوئی؟ کیا قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے؟ بولیں یار، حشر میں جب سوال ہی نہیں تو جھگڑا کس چیز کا؟ جو سوال ہونے اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا، جو سوال نہیں ہونے اس پہ جھگڑے کیے جا رہے ہیں۔ نہ آپ سے دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، تو بھئی جھگڑا کس چیز کا؟ بس ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت جنت کی، پھر بولیں اہل بیت جنت کی، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اگر اس سے آگے کوئی آپ کی جرت ہوتی ہے تو یا کہہ کے دیکھو نا کہ نبی کے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، یا تو جرت کرو نا۔ پھر جب سب جنتی ہیں پھر جھگڑا نہیں۔ آپ پر امن رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ادب سے اس مہینے کو گزاریں، کسی سے فتنہ نہ کریں، فساد نہ کریں۔ کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ نے یہ نہیں کہنا میرے کو حوالہ نہیں سیا۔ آپ کے پاس سب سے بڑا حوالہ آپ کا مضبوط ایمان ہے، اور آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اہل بیت جنت کے اور صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔